الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بعدد كل ذرة وخلائق صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف حمد ثنا کبریائی بڑائی وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہے، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے. اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا ہمارا اول وقت میں مسجد میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. سورہ یوسف کی ہم تفسیر پڑھ رہے تھے اور آیت نمبر 37 تک ہم کور کر چکے تھے. انشاءاللہ اگلا حصہ آج ہم بیان کریں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں دو جوان آئے اور انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی. یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی، اللہ کی معرفت کرائی، آخرت کی فکر کے حوالے سے ان کی رہنمائی کی، اور تعبیر بتانے سے پہلے ان کی اصل کامیابی کی طرف ان کی توجہ جو ہے وہ مبذول کرائی. پھر آپ فرماتے ہیں قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا تمہیں روزانہ کھلایا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا. یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے. بے شک میں اس قوم کے دین کا تارک ہوں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتی اور وہ آخرت کی بھی منکر ہے. میں ان لوگوں کے دین، ان کے سوچ، ان کے فکر، ان کے عقیدے کی مخالفت کرتا ہوں جو اللہ کو نہیں مانتے، جو آخرت پر یقین نہیں کرتے. I have nothing to do with them. میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں. پھر فرماتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ. اور میں اپنے آباء یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے دین کا تابع ہوں. ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں. اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے پہلی دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد، اپنی فیملی کا ذکر کیا. تھرو آؤٹ سورہ یوسف ہم پڑھتے آ رہے ہیں، کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کا ذکر نہیں کیا. قافلے والوں نے پکڑا، کنویں سے نکالا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں. آج ایک چھوٹے سے آستانے کا کوئی شہزادہ ہو نا، کسی پیر کا مرید ہو، تو وہ بھی کہتا ہے آپ مجھے جانتے ہو؟ Do you know who am I? I'm the Gaddi Nashin. I'm the son of Peer Sahab. Don't you know about me? Don't you know about my status? تو سم ہی نہیں جاننے ہو میں کون ہوں. یوسف علیہ السلام نے کہیں پر بھی ذکر نہیں کیا. جب قافلے والے اٹھا کے لے گئے آپ نے اپنے آباء و اجداد کا ذکر نہیں کیا. جب مصر کے بازار میں آپ کی بولی لگ رہی تھی تو آپ نے اپنے آباء و اجداد کا ذکر نہیں کیا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا پڑپوتا ہوں، میں اسحاق کا پوتا ہوں، میں یعقوب کا بیٹا ہوں. کہیں پر بھی نہیں کہا. جب محل میں آپ پر الزام لگا، تہمت لگی، آپ نے وہاں بھی اپنے آپ کو کلیریفائی کرانے کے لیے آپ کر سکتے تھے، مشکل سے نکلنے کے لیے اپنے آباء و اجداد کا نام لے سکتے تھے کہ میں فلاں قبیلے، فلاں قوم اور فلاں کا بیٹا ہوں، لیکن
مشکل سے نکلنے کے لیے آپ نے وہ آسانی بھی نہیں چاہی. کیوں؟ آپ نے اپنے کردار سے اپنی عظمت کا لوہا منوایا ہے. آپ نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے اپنا لوہا منوایا، اپنی عزت کروائی. باپ دادا کی وجہ سے نہیں. میں باپ دادا تھے بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، باپ دادا بڑے حاجی صوفی پرہیزگار انسان ہوتے ہیں، لیکن بیٹا اس لائن پر ہوتا ہی نہیں ہے، پر ذکر انہی کا کرتا ہے. خود اپنی پوزیشن بتاؤ، آپ کدھر کھڑے ہو؟ یوسف علیہ السلام نے کہیں پر بھی ذکر نہیں کیا. ہاں، اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے فرسٹ ٹائم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کہ میں ان کے طریقے پہ چل رہا ہوں، میرا تعلق ان کے ساتھ ہے، میں ان کے طریقے پر ہوں. جس خدا کو وہ مانتے ہیں اس خدا کو میں مانتا ہوں. اور پھر فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کا ہم پہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں پہلے انسان بنایا ہے، پھر اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، پھر اللہ نے ہمیں رسول اللہ کی امت میں بنایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت و جماعت میں رکھا ہے. اللہ نے ہمیں ایسی جماعت میں رکھا جو رسولوں کی بھی تعظیم کرتا ہے، جو اولیاء کاملین کی بھی تعظیم کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے. اللہ نے ہمیں ایسے لوگوں میں رکھا ہے کہ جو محبوبین کی جماعت ہے، جو صالحین کی جماعت ہے، جو صدیقین کی جماعت ہے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اللہ نے یہ جو باقی انسان جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے ہمیں پیاروں میں رکھا ہے. اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں رسول اللہ کی امت میں بنایا ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. اکثر لوگ اس پر شکر نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے. ہمیں اگر 10 پاؤنڈ کا کوئی فائدہ ملے تو ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے 10 پاؤنڈ ملے نے، مال میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے، اللہ تیرا شکر ہے آج تو گاہک بہت اچھے آئے ہیں. لیکن جب دین کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، ہمارا ذہن ہی نہیں ہوتا. کھانا کھایا ڈکار مارے الحمدللہ تک بھی نہیں کہتے ہم. اولاد کی نعمت ملی ہے اس پر ہمارا ذہن نہیں بنتا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں. کھانا کھائے تو الحمدللہ، پانی پئیں تو الحمدللہ، اولاد کو دیکھیں تو الحمدللہ، رزق حلال کمائیں تو الحمدللہ. اللہ سب تیری طرف سے ہے، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ اگر ایک اپاہج چل نہیں سکتا، ایک معذور آدمی چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تو اس میں میرا کیا کمال ہے کہ میں چل رہا ہوں؟ اللہ یہ تیری دی ہوئی طاقت، توفیق، صحت سب تیری طرف سے ہے. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. پھر فرماتے ہیں یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اب فرماتے ہیں اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، 2 ساتھیوں، کیا الگ الگ بہت سارے رب بہتر ہے یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ ما تعبدون من دونہ، پوری آیت ہے، میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں. تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ صرف چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی، حکم صرف اللہ کی ہے، اللہ ہی کا ہے. ان الحکم الا للہ. اس نے حکم دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یوسف علیہ السلام ان سے پوچھ رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ 2 الگ الگ خدا بہتر ہے کہ یا ایک خدا؟ کون سا عقیدہ صحیح ہے؟ کون سی بات ٹھیک ہے کہ سونے کے بت الگ ہوں، چاندی کے الگ ہوں، پیتل کے الگ ہوں، لوہے کے الگ ہوں، مٹی کے الگ ہوں، پتھر کے الگ ہوں، لکڑی کے الگ ہوں، بارش دینے والا خدا الگ ہو، بیٹا دینے والا خدا الگ ہو، رزق دینے والا خدا الگ ہو، نفع دینے والا خدا الگ ہو، بیماری سے شفا دینے والا خدا الگ ہو؟ یہ بات ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو مانو؟ ارے مختلف دروازوں پہ جا کر ٹھوکرے کھانے سے بہتر ہے کہ ایک اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھو، جا کے سب سے بے نیاز ہو جاؤ. یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کے حضور سر رکھو، اللہ سب کچھ عطا فرمانے والا ہے. وہی تو بادشاہ کو گدا کرنے والا ہے اور گدا کو بادشاہ کرنے والا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت کی مسند پہ بٹھانے والا میرا رب ہے. کیوں؟ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چاہے پہ قادر ہے.
تو یوسف علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں. اب دیکھو سمجھانے کا انداز کتنا خوبصورت ہے، الفاظ کتنے نرم ہیں اور دلیل کتنی مضبوط ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں دو الہ ہو نا، ایک سے زیادہ الہ ہو تو زمین اور آسمان تباہ ہو جائے. اگر دو خدا ہوں، دونوں کی پاور ایک جیسی ہو تو پھر سسٹم چل نہیں سکتا. ایک کہے گا کہ سورج مشرق سے نکلے، دوسرا کہے گا مغرب سے نکلے، تو سورج کا کیا ہوگا پھر؟ ایک ہی درخت سے ایک خدا کہے کہ یہاں سے مالٹا نکلے اور دوسرا کہے کہ نہیں یہاں سے امرود نکلے، تو درخت کا کیا بنے گا؟ تو اتنے خداؤں کو ماننے سے بہتر نہیں ہے کہ ایک اللہ کو مانو. یہ بتوں کو دیکھو، تم ان کو توڑنا چاہو تو یہ خود کو نہیں بچا سکتے، تو جو خود کو نفع نہیں پہنچا سکتے وہ تمہیں کیا نفع پہنچائیں گے؟ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے. نماز نہیں پڑھنی کیوں؟ مولوی جی میں کام کرنا تے ٹیکسی سٹینڈ تے ہونا تے مالک آکھنا کہ تساں ٹائم تے پہنچنا تے نماز مجھے میں بعد وچ قضا کر کے پڑھ لے ساں کیاں اب بوس نہ حکم ہے تے ان الحکم الا للہ قدر گیا. پھر ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف میرے رب کا ہے. شادی کے موقع پر وہ غیر شرعی رسمیں ہوتی ہیں، وہ معاملات ہوتے ہیں. الامان الحفیظ یہ کیوں کر رہے ہو مولوی جی؟ ساڈا ہن کنٹرول ہی کوئی نہیں، بچے جوان ہو گئے نے، بچیاں نو چھڈو، کار والی نہیں ماننی ہن، ادا کی کریے؟ پھر ساری دنیا نال پنگا چل سکتا ہے پر بیوی نال پنگا نوٹ چنگا، او دے نال وہ مشکل ہے، وہ ڈاڈی ہے. اللہ کا حکم کدھر ہے پھر؟ اسی طرح بہت سارے معاملات میں ہم اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت میں یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا لیکن دوسرا سولی دے دیا جائے گا، پھر پرندے اس کے سر سے کھائیں گے. اس بات کا فیصلہ ہو چکا جس کے متعلق تم دریافت کرتے ہو. اچھا، اب انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی. توحید اور رسالت اور آخرت کی بات کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام اب خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں. تعبیر کیا ہے؟ ایک سے کہا کہ ایک تو چلا جائے گا حسب سابق، جیسے پہلے بادشاہ کی خدمت کرتا تھا، شراب پلاتا تھا، اسی ڈیوٹی پہ چلا جائے گا. اور دوسرا جو ہے وہ سولی چڑھا دیا جائے گا. اچھا، جو سولی چڑھا دیا جائے گا اس نے کہا کہ یہ تو کل ود گئی ہے. میں تو مذاق کیتا سی، میں تو یہ دیکھا کہ یہ جو آپ سے خواب بیان کر رہا ہے میں نے اس کو دیکھا تھا، تو میں کہا چلو اپنی طرف سے کوئی خواب ہی میں بھی بیان کر دوں. تو میں نے اپنی طرف سے بات سنا دی ہے. تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے اپنی طرف سے تو سنا دی ہے، لیکن جو میں نے کہہ دیا وہ ہو کے ہی رہے گا. اللہ کے رسول کی بات ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے، جو فرما دے ایگزیکٹلی وہی ہوگا. اور پھر 3 دن کے بعد وہی ہوا وہی ہوا. 3 دن کے بعد جو ساقی تھا وہ چلا گیا بادشاہ کے پاس، اس کو جیسے پہلے ڈیوٹی کرتا تھا اسی طرح ڈیوٹی کرنے لگا، اور دوسرے کو سولی چڑھا دیا گیا. پھر وقال للذی ظن انه ناج منهما، پوری آیت ہے. اور یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جس کے بارے میں انہیں گمان تھا کہ وہ ان دونوں میں سے یقیناً نجات پانے والا ہے، کہ تم اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا. اب جس آدمی کو جو نانبائی تھا، باورچی تھا، جو کک تھا، اس نے تو واپس چلے جانا تھا. جو ساقی تھا، نانبائی کو تو پھانسی دے دی گئی، اس کو وہی ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا. ساقی جو شراب پلاتا تھا بادشاہ کو، جب وہ جانے لگا نا جیل سے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس ساقی سے کہ تم جب جاؤ نا بادشاہ کے پاس تو میرا ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ آدمی جس کا نام یوسف ہے جیل کے اندر پڑا ہے. عزیز مصر نے اپنی بیوی کو بدنامی سے بچانے کے لیے اس بندے کو جیل میں ڈال دیا ہے، تو میرا ذکر کر لینا. اب اتفاق یہ ہوا کہ جب بندہ وہ جیل سے باہر چلا گیا، بھول گیا، خواب ہی بھول گیا، وہ بات بتانا ہی بھول گیا. کتنے سال؟ 7 سال تک اس کو یاد ہی نہیں رہا. اب یہاں چونکہ لکھا ہوا ہے کہ وہ شیطان نے بلا دی وہ بات.
یوسف علیہ السلام جیل میں رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ یوسف پر رحمت فرمائے, اگر انہوں نے ساقی سے وہ بات نہ کہی بھی ہوتی نا کہ جا کے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا, اگر یہ بات وہ نہ کہتے نا تو وہ قید خانے میں اتنا طویل عرصہ نہ رہتے. یہاں سے سبق یہ ملا, حالانکہ مظلوم کا بادشاہ کے پاس اپنا جو مدعا ہے لے کے جانا یہ کوئی غلط نہیں ہے, کوئی ناجائز نہیں ہے, لے جا سکتے ہیں, لیکن انبیاء کرام توکل کے اس درجے پر ہوتے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ ڈسکس نہیں, خالق کے ساتھ, مخلوق کی طرف توجہ نہیں, خالق کی طرف توجہ. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اچھا یہ ہوتا کہ یوسف علیہ السلام بھی اپنے دادا پردادا ابراہیم علیہ السلام کی طرح, جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا نا تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف جبریل آئے تھے. جبریل علیہ السلام آیا, کہا کہ کوئی خدمت کوئی نہ, کہا نہیں وہ جانتا ہے. تو امام راضی فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی اسی طرح ہی کرتے, اتنا ٹائم وہاں نہ گزارتے. امام راضی فرماتے ہیں میں نے 57 سال جو میری زندگی ہے, وہ لکھتے ہیں تفسیر میں 57 سال میری زندگی میں پوری زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں, جب بھی کوئی کام آئے نا اللہ کی طرف توجہ کرو, اللہ کی طرف توجہ کرو. جب بھی غیر کی طرف توجہ کرو گے نا بلائیں آئیں گی, آزمائشیں آئیں گی, امتحانات آئیں گے. جب اللہ کی طرف توجہ کرو گے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا اور وہ کام آسانی سے ہو جائے گا. احباب, چونکہ وقت ہوتا جا رہا ہے اور مجھے یہ جو ایک ساتھی ہیں, کچھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, انہوں نے پمفلٹ دیا ہے کہ ٹرکی میں جو زلزلہ آیا ہے, سیریا میں, ٹرکی میں جو اس وقت حالات ہیں, وہاں کے معاملات ہیں, وہاں جو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور جو بھائی وہاں پر شہید ہوئے ہیں, ملبے تلے نیچے جو اب تک پڑے ہوئے ہیں, جو زخمی ہیں, اللہ ان سب کی مدد کرے. یہاں کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کلیکشن ہو, ان کے لیے کوئی مدد کر سکتے ہوں ہم. تو بینگ اے مسلم وی شوڈ سپورٹ دیم, وی شوڈ ہیلپ دیم, ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ قرآن کیا کہتا ہے, یہ حالات ہی ہمارے اوپر کیوں آتے ہیں. سورہ روم کی آیت نمبر غالباً 41 ہے, آپ جا کے اس کی تفسیر پڑھے, سب پتہ چل جائے گا. سب کچھ اللہ نے سامنے رکھا ہوا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ فرماتے ہیں یہ خشکی اور تری میں جو فساد آتا ہے نا, یہ جو زلزلے آ رہے ہیں, سیلاب آ رہے ہیں, یہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں, جو تکالیف ہم پہ آ رہی ہیں, میں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور یہ جو ہم پہ آزمائش آ جاتی ہے نا, یہ ہے بھی اسی لیے تاکہ تمہیں جھنجھوڑا جائے. تم جو خواب غفلت میں پڑے ہو, سوئے ہوئے ہو نا, تاکہ تمہیں اٹھایا جائے. وما نرسل بالآیات الا تخویفا. اللہ فرماتا ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 59 میں, اللہ فرماتا ہے یہ جو نشانیاں ہم بھیجتے ہیں نا ڈرانے کے لیے, یہ ہماری جو نشانیاں آ رہی ہیں, یہ خوف, یہ عذاب, وہ جو آخرت کا عذاب ہے, اس سے بچنے کے لیے ڈرایا جاتا ہے تاکہ آخرت کی فکر کرے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. گناہوں کی وجہ سے, نافرمانیوں کی وجہ سے, بغاوت کی وجہ سے ہم پہ یہ آزمائشیں آتی ہیں. کون سا گناہ ہے جو اس وقت اس امت میں نہیں ہے؟ ناپ تول میں کمی ہمارے اندر ہے, سود ہمارے اندر ہے, بے حیائی ہمارے اندر ہے, فراڈ, دھوکہ, جوا, سب کچھ ہمارے اندر آ گیا. بے چینی ہمارے اندر, بے سکونی ہمارے اندر ہے. وجہ یہی ہے کہ یہ جو عذابات ہم پہ آ رہے ہیں, لیذیقہم بعض الذی عملوا, یہ مزہ جو چکھا رہے ہیں نا ہمیں اللہ, وجہ یہ ہمارے اپنے اعمال ہی ایسے ہیں, ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے. حدیثوں میں موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی قوم میں اعلانیہ جب بے حیائی آ جاتی ہے نا, جیسے آج کل ہمارا مسلمان طبقہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں, ٹک ٹاک پہ دیکھیں, یوٹیوب پہ دیکھیں, فیس بک پہ دیکھیں, کیا نہیں ہو رہا. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کی بے حیائی عام ہو جائے گی نا تو پھر بیماریاں آئیں گی ان کی طرف, پھر ان کی طرف طاعون آئے گا, پھر ان کی طرف کرونا آئے گا, پھر ان کی طرف مختلف اقسام جو ہم نے کبھی سنے ہی نہیں تھے وہ ساری بیماریاں ان کی طرف آئیں گی. جب ان کے اندر بے حیائی آئے گی, جب ناپ تول میں کمی کریں گے نا یہ لوگ,
اس ناپ تول سے مراد بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ حقوق ہے، رائٹس ہے. میرے رائٹس مجھے پورے ملنے چاہیے. آپ کے رائٹس آپ کو ملے نہ ملے، بٹ میرے رائٹس پورے ہوں. اور دوسرے کے رائٹس اس کی پرواہ نہیں ہے. فرمایا جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو ظالم حکمران ان کے سروں پر ہوں گے. آج دعائی دیتے ہیں وہ فلانا ہمارے سر پہ بیٹھ گیا، وہ فلانا ہمارے سر پہ بیٹھ گیا. وہ بیٹھنے کی وجہ بھی تو دیکھو. What's the reason behind the scene? What we are doing? پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب زکوٰۃ نہیں دیں گے نا تو اللہ بارشیں روک دے گا. اور پھر لوگوں کے مالوں پر جبری قبضہ کر کے اور اللہ کی کتاب کے مطابق حکمران جب فیصلے نہیں کریں گے نا تو لوگوں کے درمیان قتل و غارت گری ہوگی، ایک دوسرے کو قتل کریں گے. آج ہمارے جس اسلامی ملک کی طرف آپ نظر کریں وہاں قتل و غارت گری ہو رہی ہے. کیا پاکستان، کیا افغانستان، کیا سیریا، کیا عراق، ہر جگہ مسلمان کو مار رہا ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی سورہ روم کی آیت نمبر 41 کے تفسیر کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں جب سود خوری ہوگی نا تو زلزلے آئیں گے ان کے اوپر. آج ہمارے اندر آپ امت پہ دیکھیں اس وقت کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے. سود ہمارے اندر، بے حیائی ہمارے اندر، فحاشی ہمارے اندر، زنا ہمارے اندر، جھوٹ ہمارے اندر، تہمت ہمارے اندر، دھوکہ، فراڈ، سب کچھ ہمارے اندر ہے. اسی لیے زلزلے بھی آ رہے ہیں. کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں اللہ کیوں بھیجتا ہے یہ؟ وما نرسل بالآیات الا تخویفا. اللہ اس لیے بھیجتا ہے کہ ہم ڈر جائیں، ہم اپنا رویہ، ایٹیچیوڈ چینج کریں، ہم خود کو تبدیل کریں. اس زلزلے کے آنے کے بعد کتنے ہم میں یہاں جو بیٹھے ہیں خود کو چینج کیا ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف ایز ویل. کتنے ہم میں سے ہیں جنہوں نے اپنی سوچ، اپنی فکر چینج کر دی ہے کہ زلزلہ آیا ہے ترکی میں، سیریا میں، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ ادھر ہو. Now we have to change ourselves. کتنے ایسے لوگ ہیں. ہمیں تو یہاں سے خبر سنی اچھا ٹرکی میں زلزلہ آیا، ٹھیک ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. امام صاحب what should we do؟ اللہ کی طرف رجوع کرو، repentance، توبہ، پلٹاؤ اللہ کی طرف. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. وہ دوڑنا کیا ہے؟ وہ نیک اعمال ہے، نمازیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، اخلاق ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے. جب آپ یہ کریں گے معاملات سب ٹھیک ہو جائیں گے. حقوق العباد کی ادائیگی ہے. دیکھو آپ میں سے کسی نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا. عمر بن عبدالعزیز جو تھے نا، وہ جب خلیفہ بننے سے پہلے وہ مدینہ شریف کے گورنر رہے ہیں. تو خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں بہت سخت گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے لگی، بجلی کڑک رہی ہے. ڈر گیا وہ بندہ. اس نے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بلوایا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نصیحت فرمائی، کہا یہ آواز تو رحمت والی ہے، بارش والی ہے، اگر آواز عذاب والی ہو تو کیا بنے گا؟ سلیمان جو تھا، وہ سلیمان بن عبد الملک عزیز جو تھا، وہ گھبرایا ہوا تھا. اس نے کہا یہ 1,00,000 درہم لو، چاندی کے جو سکے ہوتے، تقسیم کرو، صدقہ کرو تاکہ کوئی پریشانی نہ آئے. عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، نے کہا کہ اس سے بہتر کوئی کام نہ بتاؤں جو اس سے اچھا ہو. 1,00,000 درہم دینے سے اچھا کام نہ بتاؤ. نے کہا جی بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا آپ کے جو مشیر ہیں، آپ کے جو وزیر ہیں، جو آپ کے انڈر ہے، انہوں نے عام عوام کی جائیدادیں قبضے کی ہوئی ہیں، مال قبضے کیے ہوئے ہیں، سب کچھ لوگوں کے حقوق انہوں نے غصب کیے ہوئے ہیں. یہ دینے سے بہتر ہے کہ آپ ان کے حقوق ان کو واپس کر دیں، ان کی جگہ، ان کی زمینیں، ان کے مال ان کو واپس دلوا دیں غریب آدمی کو. یہ زیادہ اچھا ہے. سلیمان نے اسی وقت نشست بلوائی، وزیر مشیر سب بلا کے غریبوں کی زمینیں واپس ان کو کروا دی. ہم حقوق العباد جن کے حقوق ہم نے مارے ان کو واپس لوٹائیں. ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. اللہ تب زلزلے روکتا ہے. بے حیائی، یہ 14 ابھی جو آ رہی ہے فروری، ویلنٹائن ڈے ہوگا، مسلمان بھی منا رہے ہوں گے اور غیر مسلم بھی سب منا رہے ہوں گے. بے حیائی عروج پر ہوگی. اور پھر کہتے ہیں زلزلے کیوں آئے، سیلاب کیوں آیا، ہم پہ آفت کیوں آئی. اللہ ہمارا، ہم ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ ہم پہ رحم فرما، جنت الفردوس عطا فرما. ارے کم تے دیکھو نا، کام کون سے کر رہے ہو؟ کام وہ نہیں ہے جو ہونے چاہیے. نمازیں ہونی چاہیے، اللہ کی طرف پلٹیں. ہماری مسجدیں خالی ہے، کلب بھرے پڑے ہیں. مسلمان آج بھی کلبوں میں ہوتے ہیں.
جیل ہم مسلمانوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں، مسجدیں خالی ہیں، اللہ کے حضور سجدہ کوئی نہیں دینا، لیکن رزق مانگنا ہے، صحت مانگنی ہے، دولت مانگنی، سب مانگنی ہے۔ اللہ جو ہم سے مانگتا ہے نا کہ سجدے کرو، نمازیں پڑھو، جو ہم پہ فرض ہے وہ ہم نے نہیں پورے کرنے، باقی اللہ تو نے ہمارا پورا خیال رکھنا ہے۔ کب تک چلے گا اس طرح؟ ہمیں خود کو بدلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو میں نے بیان کیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھائی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، I will request you two brothers please، یہ یہاں بیٹھے ہوئے یہ دو بھائی جو ہیں، ان کے پاس یہ پمفلیٹ وغیرہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ سیرین مسلمانوں کی مدد کریں، ترکی کے مسلمانوں کی مدد کریں۔ تو جو بھائی ان کی خدمت کرنا چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، ان کی رضا کے لیے، ترکی کے مسلمانوں کے لیے، سیریا کے مسلمانوں کے لیے، وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔